بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم ٹو لیکچر نمبر 13۔ آج ہم لیکچر نمبر 13 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں آپ نے ویوز کے بارے میں بات کی تھی کہ ویوز کیا ہوتی ہیں، آپ ان کو جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں، میڈیم کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے کمپلیٹ ڈسکشن کو اٹینڈ کیا۔ آج ہم اپنی اسی ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ٹائپس آف ویوز کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو ویوز ہیں ان کی بیسیکلی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں۔ بیٹا یاد رکھیں، ویوز کی ہمارے پاس بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو میکینیکل ویوز اور دوسری کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم میکینیکل ویوز کی بات کریں تو میکینیکل ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں which require a material medium for their propagation are called mechanical waves. For example, sound waves. Means کہ mechanical waves ایسی waves ہیں کہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے لیے یعنی آگے بڑھنے کے لیے، شفٹ ہونے کے لیے کسی میڈیم کی یا اس میڈیم کے پارٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میڈیم کے پارٹیکلز نہیں ہوں گے تو وہ ویوز اپنی جگہ پہ ہی رہیں گی، وہ آگے کی طرف شفٹ نہیں ہو پائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ورڈ پروپیگیٹ کا میں نے یوز کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹریول، یعنی آگے کی طرف شفٹ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ویوز جو کہ وداؤٹ اینی مٹیریل میڈیم پروپیگیٹ نہ کر سکیں، ٹریول نہ کر سکیں، ایسی ویوز کو ہم میکینیکل ویوز بولتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایگزامپل لی ساؤنڈ ویوز کی، تو چلیں ہم اسی حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ جب دیکھیں ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کئی آوازیں سنتے ہیں، ہم کسی سپیکر سے پروڈیوس ہونے والی آواز کو بھی اکثر اوقات سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیں کہ یہ جو آواز اپنے سورس سے لے کے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ بھی کسی میڈیم کی مدد سے ہی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور وہ میڈیم ہوتی ہے ہوا یعنی ایئر۔ اگر سپیکر اور ہمارے کان کے درمیان یہ جو جگہ ہے، اگر یہاں پہ ایئر پارٹیکلز نہ ہوتے تو کبھی بھی سپیکر کی آواز ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں ان کو ایئر کی ضرورت ہے، یعنی وہ ایئر کو ایز اے میڈیم یوز کر رہی ہیں۔ اگر ایئر نہ ہوتی تو یہ ساؤنڈ ہم تک نہ پہنچ پاتی، خواہ اس میں سے کتنی بھی اونچی آواز کیوں نہ نکل رہی ہو۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ میکینیکل ویوز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں تو آپ بیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ اکثر اوقات جو آسٹروناٹس ہوتے ہیں، جو کہ خلاباز ہوتے ہیں، جب یہ اسپیس میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے یہ اسپیشل ٹائپ آف ہیڈ فونز اینڈ بولنے کے لیے مائکرو فونز کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جیسے آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں آسٹروناٹس بہت ہی قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ زمین پہ ہوتے تو ان کو کسی ہیڈ فون مائکرو فون کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ ایئر ہے جو کہ ایک میڈیم کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں کسی ہیڈ فون مائکرو فون کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ اسپیس میں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسپیس میں کوئی میڈیم نہیں ہے لائک ایئر یا واٹر، وہاں پہ کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو میڈیم کے طور پہ یوٹیلائز کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آدمی کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، جب یہ مائکرو فون اور ہیڈ فون کا یوز کریں گے تو وہ ویوز پھر کسی دوسرے مارڈ سے، جو کہ یہاں پہ میں ڈسکس کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھ رہا کیونکہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو وہ کسی دوسرے مارڈ آف ویوز کو یوز کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے تک ان کی آواز پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ساؤنڈ ویوز ہم پہنچاتے ہیں کسی دوسرے تک،
تو وہ اس مینر میں ایک کی آواز دوسرے تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویوز ہیں اور میکینیکل ویوز کے لیے میڈیم مسٹ ہوگا، میڈیم کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ ہیڈ فونز اینڈ مائکرو فونز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک یہ کوشچن دیا ہوا ہے کہ وائی ایسٹروناٹس یوز ایئر فون اینڈ مائکرو فونز فار کمیونیکیشن، تو یہ آپ کے لیے میں کوشچن چھوڑتا ہوں کہ جس کا آنسر آپ خود سے دینے کی کوشش کریں گے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹائپس آف ویو میں سیکنڈ ٹائپ کی، جس کا نام ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ ٹھیک ہے بیٹا، الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہیں یہ بالکل میکینیکل ویوز کے اپوزٹ ہیں، جیسا کہ آپ ڈیفینیشن سے دیکھ رہے ہیں کہ دوز ویوز which do not require a material medium for their propagation are called electromagnetic waves. For example, heat waves, light waves, X-rays, infrared waves, etc. دیکھیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں کہ جن کو کسی میڈیم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اپنے ٹریول کرنے کے لیے۔ اگر میڈیم ہوگا تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں ہوگا تو تب بھی یہ ایزیلی ٹریول کر سکتی ہیں، پروپیگیٹ کر سکتی ہیں۔ دے ڈو ناٹ ریکوائر اے میٹیریل میڈیم فار دیئر پروپیگیشن۔ اس کی مثال میں جو سب سے پہلی اگزامپل آپ کو دی گئی ہے وہ ہے ہیٹ ویو۔ تو چلیں ہم اس کی ایک اگزامپل لیتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر اوقات آپ جانتے ہیں کہ سورج سے ہماری زمین تک درمیان میں یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ سپیس ہے، ویکیوم ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی میڈیم ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورج سے لائٹ ویوز بھی ہم تک پہنچتی ہیں، سورج سے ہیٹ ویوز بھی ہم تک پہنچتی ہیں، سورج سے انفرا ریڈ لائٹ جو ہے یہ بھی ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ ویوز، لائٹ ویوز، انفرا ریڈ ویوز یہ سب کی سب الیکٹرو میگنیٹک ہیں، کیونکہ یہ اسپیس میں سے بھی گزر رہی ہیں جہاں پہ کوئی میڈیم ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیم کے محتاج ہی نہیں ہے، اگر میڈیم ان کو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی یہ آرام سے ٹریول کر سکتی ہیں۔ That's why these waves are called electromagnetic waves۔ اسی طرح اگر آپ ایکس ریز کی بات کریں، آپ دیکھیں ایکس رے سے تو آپ واقف ہوں گے۔ بیسیکلی جو جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں، کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے سے ہم ایکس رے کروا لیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ریز ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی میں سے پاس ہو جاتی ہیں۔ کچھ حصوں میں سے جہاں سے یہ پاس نہیں ہوتی ان کا ایک ڈارک امیج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکس ریز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ٹریول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وداؤٹ میڈیم یہ ٹریول کر سکتی ہیں۔ تو بیٹا یہ دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں، ایک میکینیکل ویوز کو اور ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا۔ اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف۔ ابھی تک آپ نے یہ بات تو سنی ہے کہ ٹو ٹائپس آف ویوز میں ایک میکینیکل ویوز ہیں جو میڈیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن کے لیے، اور جو دوسری ویوز ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے لیے میڈیم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ میکینیکل ویوز ہیں کیونکہ وہ میڈیم ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور جو لائٹ ویوز ہیں وہ میڈیم کو ڈیمانڈ نہیں کرتی، وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ تو ابھی انہی دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک اور ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ہم سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ سن سرفیس پہ، سورج کی سطح پہ ہر ٹائم بہت بڑے پیمانے پہ آن دا لارج اسکیل نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے پیمانے پہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آواز جو ہے وہ کافی لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ لیکن آج تک ہم میں سے کسی نے زمین پہ رہتے ہوئے ان دھماکوں کی آواز کو نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سورج سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ ہم ریسیو کر رہے ہیں، سورج سے جو ہیٹ آ رہی ہے وہ ہم ریسیو کر رہے ہیں، اور اتنی ریسیو کر رہے ہیں کہ بعض اوقات وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سورج کی سرفیس کے اوپر جو نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں، جو دھماکے ہو رہے ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئی ایم شیور کہ آپ میری اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے اور اس کا آنسر بھی آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ جی بالکل، ساؤنڈ ویوز چونکہ میکینیکل ویوز ہیں، ان کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیم کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکتی،
اب چونکہ سورج اور زمین کے درمیان یہ سارا ویکیوم پورشن ہے، یہ اسپیس والا پورشن ہے، تو یہاں سے ساؤنڈ ویوز ٹریول نہیں کر پائیں گی، اس لیے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ان کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری طرف لائٹ اینڈ ہیٹ ویو جو ہیں وہ چونکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ان کے لیے میڈیم کی کوئی ڈیمانڈ یا کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے، اس لیے وہ وداؤٹ اینی میڈیم بھی ایزیلی ٹریول کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کی لائٹ کو بھی سورج سے ریسیو کر رہے ہیں اور ہیٹ کو بھی ریسیو کر رہے ہیں، باقی تمام ریز جو وہاں سے آ رہی ہیں ان کو بھی ریسیو کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وی کین ناٹ ہیئر، یہ آپ کے سامنے ایک کوشچن ہے، we cannot hear the sound of nuclear explosion occurring at the surface of the sun, but we can receive heat and light from the sun۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوشچن ود آنسر یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اب آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ٹاپک اینڈ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔